مغلیہ سلطنت مغلیہ سلطنت کی بنیاد ظہیر الدین محمد بابر نے سن 1526 میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغلیہ سلطنت کا اختتام 1857 کی جنگ آزادی کے بعد آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر پر ہوا۔ تقریباً 331 سالہ دور حکومت میں 19 مغل حکمران تخت نشین ہوئے اور مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں پورے بر صغیر پر حکومت کرتی رہی۔ مغلیہ سلطنت ایک اسلامی ابتدائی جدید سلطنت تھی جس نے 16ویں اور 19ویں صدی کے درمیان جنوبی ایشیا کے زیادہ تر حصے کو کنٹرول کیا۔ یہ سلطنت مغرب میں دریائے سندھ کے بیرونی کنارے، شمال مغرب میں افغانستان، شمال میں کشمیر اور مشرق میں موجودہ آسام اور بنگلہ دیش کے پہاڑی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ روایتی طور پر کہا جاتا ہے کہ مغلیہ سلطنت کی بنیاد ظہیر الدین محمد بابر نے رکھی، جو کہ ایک بہادر اور جنگجو سردار تھا۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم صرف ظہیر الدین محمد بابر کا تذکرہ کریں گے اور اس کی زندگی کا مختصر جائزہ لیں گے۔ ظہیر الدین محمد بابر وادی فرغانہ، ازبکستان کے شہر اندیجان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عمر شیخ مرزا تھا، جو وادی فرغانہ کے گورنر تھے۔ ظہیر الدین محمد بابر امیر تیمور کے پوتے تھے۔ 1494 میں بابر صرف 12 سال کی عمر میں وادی فرغانہ کے تخت پر بیٹھے۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اس کے چچا سلطان مرزا نے فرغانہ پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوجیں دارالحکومت اندیجان کی جانب بڑھنے لگیں۔ بابر کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے چچا کی فوج میں بیماری پھیل گئی تو انہیں واپس جانا پڑا۔ اس کے 2 سال بعد اس نے سمرقند کو فتح کیا اور فوراً بعد ہی فرغانہ کے تخت سے محروم ہو گیا۔ فرغانہ کو دوبارہ فتح کرنے کی کوشش میں اس نے سمرقند کا کنٹرول بھی کھو دیا اور 1501 میں دونوں علاقوں کو فتح کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ 1501 میں دونوں علاقوں کو فتح کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی جب محمد شیبانی خان نے اسے شکست دی۔ 1504 میں اس نے کابل کو فتح کیا۔ بابر نے صفوی حکمران اسماعیل اول کے ساتھ شراکت داری کی اور ترک کے کچھ حصوں بشمول سمرقند پر دوبارہ سے قبضہ کر لیا۔ سمرقند کو دوبارہ کھونے کے بعد بابر نے اپنی ساری توجہ ہندوستان کی طرف موڑ دی۔ پانی پت کی لڑائی میں ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس وقت دہلی کی سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ میواڑ سلطنت رانا سانگا کے جیسے قابل حکمران کے تحت ایک مضبوط حکومت تھی۔ بابر کے آنے کے بعد رانا سانگا نے تمام راجپوتوں کو متحد کیا اور بابر کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ خانوا کی جنگ میں بابر کی فوجی پوزیشن اور اس کی فائر پاور کی وجہ سے رانا سانگا کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ خانوا کی جنگ ہندوستانی تاریخ کی سب سے فیصلہ کن لڑائیوں میں سے ایک تھی، کیونکہ رانا سانگا کی شکست شمالی ہندوستان میں مغلوں کی فتح کا اہم واقعہ سمجھا جاتا تھا۔ بابر نے بہت سی شادیاں کیں۔ اس کے بیٹوں میں ہمایوں، کامران مرزا اور حنظل مرزا قابل ذکر ہیں۔ بابر 1530 میں فوت ہوا اور ہمایوں اس کا جانشین بنا۔ بابر کو پہلے آگرہ میں دفن کیا گیا تھا، لیکن اس کی خواہش کے مطابق بعد میں اس کو کابل منتقل کر دیا گیا۔ ازبکستان اور کرغزستان میں یہ قومی ہیرو کے طور پر شمار ہوتے ہیں۔ ان کی نظمیں مقبول لوک گیت بن چکی ہیں۔ انہوں نے چغتائی ترک زبان میں بابر نامہ بھی لکھا ہے، جس کا فارسی ترجمہ بابر کے پوتے شہنشاہ اکبر کے دور میں ہوا تھا۔